حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی، وہ حج اور عمرہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2901۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2902۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، نہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں اور نہ سواری پر سوار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے حج و عمرہ کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2906۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد صاحب بوڑھے ہیں، وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور حج کا جو فرض اللہ کی طرف سے بندوں پر عائد ہوتا ہے وہ ان پر بھی لازم ہو گیا ہے، اور وہ خود اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر میں ان کی طرف سے یہ فرض ادا کروں تو کیا ان کی طرف سے کافی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2907۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ قربانی کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھے۔ قبیلہ خثعم کی ایک خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے بندوں پر حج کا جو فریضہ عائد کیا ہے وہ میرے والد پر اس حال میں لازم ہوا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتی، اسی طرح اللہ کا قرض بھی ادا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2909۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حج کے سفر کے دوران میں ایک عورت نے اپنا بچہ بلند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تجھے ثواب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2910۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مقام شجرہ یعنی ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں ولادت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں غسل کرنے اور احرام باندھنے کا حکم دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں غسل کرنے اور احرام باندھنے کا حکم دیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2911۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ مقام شجرہ یعنی ذوالحلیفہ پر ان کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انہیں یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ غسل کر کے حج کا احرام باندھ لیں، پھر وہ سب کام کریں جو حاجی کرتا ہے مگر بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2912۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو انہوں نے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اب کیا کروں؟ آپ نے انہیں حکم دیا کہ غسل کریں اور ایک کپڑے کو لنگوٹ کی طرح باندھ لیں اور لبیک پکاریں یعنی احرام باندھ لیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2913۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں،
شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2914۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، مدینے والوں کے لیے احرام کی جگہ ذوالحلیفہ ہے، شام والوں کے لیے احرام کی جگہ جحفہ ہے، یمن والوں کے لیے احرام کی جگہ یلملم ہے، نجد والوں کے لیے احرام کی جگہ قرن ہے، مشرق یعنی عراق والوں کے لیے احرام کی جگہ ذات عرق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے افق کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2915۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکاب میں قدم رکھتے اور آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس سے لبیک پکارتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2916۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں درخت کے پاس یعنی ذوالحلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے گھٹنوں کے پاس تھا۔ جب وہ آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو گئی تو آپ نے فرمایا، حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2917۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبیہ سیکھا۔ آپ کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ امام نافع رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان الفاظ کا اضافہ کرتے تھے، لبیک 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 وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل۔ حاضر ہوں، تیری اطاعت کی سعادت سے بہرور ہوں، اور ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، میں حاضر ہوں، دل میں تیری ہی لگن ہے اور تیرے ہی لیے عمل۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2918۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تعریفیں اور نعمتیں تیری ہی ہیں اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2919۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلبیہ میں فرمایا، لبیک الہ الحق لبیک، حاضر ہوں اے سچے معبود، میں حاضر ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2920۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے، اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک ہر پتھر، درخت اور اینٹ یعنی ہر چیز لبیک پکارتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2921۔ حضرت خلاد بن صائب رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت صائب بن خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر مجھے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ لبیک بلند آواز سے پکاریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2922۔
حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ لبیک بلند آواز سے پکارا کریں، کیونکہ یہ حج کے شعار یعنی امتیازی اعمال میں شامل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2923۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام باندھنے کے وقت احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی اور احرام کھولنے کے وقت طواف افاضہ کرنے سے پہلے بھی۔ سفیان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2926۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکار رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2927۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ کو احرام باندھے 3 دن ہو چکے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2928۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیص، پگڑی، شلوار، برنس اور موزے نہ پہنے، البتہ اگر کسی کو جوتے دستیاب نہ ہوں تو موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے تاکہ جوتوں کی طرح بن جائیں، اور ایسا کوئی کپڑا نہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگی ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2929۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والے کو ورس یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2930۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے سنا، آپ نے فرمایا، جسے تہبند نہ ملے وہ پاجامہ یا شلوار پہن لے اور جسے جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے۔ ہشام کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، کپڑا نہ ہونے کی صورت میں پاجامہ بھی پہن سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2931۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جوتے میسر نہ ہو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ دے تاکہ جوتے بن جائیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2932۔ حضرت عبداللہ بن حنین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مقام ابوا پر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ محرم سر دھو سکتا ہے، جبکہ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ محرم سر نہیں دھو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن حنین نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ میں نے انہیں کنویں کی 2 لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا۔ انہوں نے ایک کپڑے سے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر کس طرح دھوتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے پر ہاتھ رکھ کر اسے اتنا نیچے کر دیا کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا۔ پھر اس شخص کو جو نہانے میں مدد دیتے ہوئے آپ پر پانی ڈال رہا تھا فرمایا، پانی ڈالو۔ اس نے آپ کے سر پر پانی ڈالا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو حرکت دی۔ آپ اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف بھی لائے اور پیچھے کی طرف بھی لے گئے۔ پھر فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2934۔
حضرت ابو بکر رحمہ اللہ بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی نانی حضرت سعدہ بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زباحہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، پھوپھی جان، آپ کو حج کرنے میں کیا رکاوٹ درپیش ہے؟ انہوں نے کہا، میں بیمار عورت ہوں اور راستے میں رک جانے اور سفر جاری نہ رکھ سکنے سے ڈرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، احرام باندھ لیجئے اور شرط کر لیجئے کہ آپ وہیں احرام کھول دیں گی جہاں آپ کو رکاوٹ پیش آ جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2936۔ حضرت زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں بیمار تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا اس سال تمہارا حج کا ارادہ نہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا، حج کرو اور کہہ دو، اے اللہ، میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2937۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت زباحہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں بھاری جسم کی یا بیمار عورت ہوں اور میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، میں کیسے احرام باندھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام باندھ لو اور شرط لگا لو کہ میں وہیں احرام کھول دوں گی جہاں اے اللہ تو مجھے روک لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2938۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ثنیہ علیہ سے داخل ہوتے تھے اور جب مکہ شریف سے باہر نکلتے تو ثنیہ سفلی سے نکلتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2940۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دن کے وقت داخل ہوئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2941۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کل آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ پھر فرمایا، ہم کل بنو کنانہ کے خیف یعنی وادی محصب میں ٹھہریں گے جہاں قریش نے کفر پر قائم رہنے کے لیے آپس میں قسمیں کھائی تھیں۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب بنو کنانہ نے قریش سے قسمیں کھا کر بنو ہاشم کے خلاف معاہدہ کیا تھا کہ بنو ہاشم سے رشتہ ناتا نہیں کریں گے اور ان سے خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا، خیف وادی کو کہتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2942۔ حضرت عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کم بالوں والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے، میں تجھے چوم رہا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے نہ چومتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2943۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ پتھر یعنی حجر اسود ضرور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، جس نے اسے حق کے ساتھ چوما ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2944۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے کونوں میں سے صرف حجر اسود کا اور بنو جمح کے گھروں کی طرف واقع حجر اسود سے متصل کونے یعنی رکن یمانی کا استلام کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2946۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، فتح مکہ کے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فتح سے متعلق معاملہ نپٹا کر اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ استلام کرتے تھے۔ پھر آپ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اس کے اندر کھجور کی لکڑی سے بنی ہوئی ایک کبوتری نظر آئی۔ آپ نے اسے توڑ دیا، پھر کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے یعنی کعبے سے باہر پھینک دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبوتری کا بت کعبے سے باہر پھینکتے دیکھ رہی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2947۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور چھڑی سے حجر اسود کا استلام کرتے رہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2948۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرتے اور چھڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2949۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار بیت اللہ کا طواف کرتے تو 3 چکروں میں رمل کرتے اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلتے، حجر سے حجر تک۔ نافع نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2950۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں حجر سے حجر تک رمل کیا اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2951۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اب رمل کا کیا فائدہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مستحکم کر دیا ہے اور کفر و اہل کفر کو ملک عرب سے نکال دیا ہے، اور قسم ہے اللہ کی ہم وہ کام نہیں چھوڑیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2952۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرے کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کل تمہاری قوم کے لوگ تمہیں دیکھیں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ تم انہیں مضبوط نظر آؤ۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور رمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ حضرات رکن یمانی پر پہنچے تو حجر اسود تک عام چال سے چل کر گئے، پھر رمل کیا حتیٰ کہ رکن یمانی تک پہنچ گئے، پھر حجر اسود تک چل کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 بار اسی طرح یعنی رمل کیا، پھر 4 بار دوڑے بغیر چل کر طواف کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2953۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر یعنی حتیم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ بھی کعبے میں شامل ہے۔ میں نے کہا پھر انہوں نے کس رکاوٹ کی وجہ سے اسے کعبے کی عمارت میں شامل نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس حلال مال سے خرچ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس کا دروازہ بلند کیوں ہے کہ سیڑھی کے بغیر چڑھا نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا یہ تیری قوم کا کام ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ جسے چاہیں کعبے میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ آخر تیری قوم کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور یہ خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل متنفر ہو جائیں گے تو میں غور کرتا کہ آیا اسے تبدیل کر کے اس کا وہ حصہ بھی اس میں شامل کر دوں جو کم کر دیا گیا ہے، اور میں اس کا دروازہ زمین پر سطح کے برابر بناتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2955۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اس کا یہ عمل ایک انسان آزاد کرنے کی طرح ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2956۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے گرد 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ امام وقی نے فرمایا
مقام ابراہیم کے پاس، پھر مسجد سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2959۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت ولید بن مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے دریافت کیا آپ کے استاد حضرت جعفر بن محمد نے یہ آیت اسی طرح پڑھی تھی؟ وَاتَّخِذُوا، انہوں نے فرمایا ہاں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2960۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیمار ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے اور یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ابو بکر بن شیبہ کی حدیث ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2961۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا۔ جب ہم صرف کے مقام پر یا صرف کے قریب پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کیا حیض آ گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھی ہے، تو حج کے سارے اعمال ادا کر مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2963۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفرد ادا کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2964۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفرد ادا کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2965۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفرد ادا کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2966۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے حج مفرد ادا کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2967۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لبیک عمرۃ وحجہ، عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2968۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لبیک بعمرۃ وحجہ، اے اللہ میں عمرے اور حج کی لبیک کہتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2969۔ حضرت سبئی بن معبد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک عیسائی آدمی تھا، پھر میں مسلمان ہو گیا، میں نے حج اور عمرے کے لیے لبیک کہا۔ قادسیہ میں مجھے حضرت سلمان بن ربیعہ رحمہ اللہ اور زید بن سوحان رحمہ اللہ نے حج و عمرے کے لیے لبیک پکارتے سنا تو کہا یہ شخص تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ کم عقل ہے۔ انہوں نے یہ بات کہہ کر مجھ پر گویا ایک پہاڑ کا بوجھ لاد دیا۔ ان کی بات سے مجھے بے انتہا پریشانی ہوئی۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور سخت تنبیہ فرمائی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تیری رہنمائی اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف کی گئی۔
تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی راہ مل گئی۔ ہشام نے اپنی حدیث میں کہا، راوی حدیث شقیق نے کہا کہ میں اور مسروق رحمہ اللہ اکثر سبئی بن معبد رحمہ اللہ سے ان کے اس واقعے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے جاتے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، میں تھوڑی دیر پہلے ہی عیسائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوا تھا۔ میں نے زیادہ سے زیادہ اور بہتر عبادت کی پوری کوشش کی، چنانچہ میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2970۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو ملا کر حج قران کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2971۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے حج اور عمرے دونوں کے لیے صرف ایک ہی طواف کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2972۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2973۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حج قران کی نیت سے تشریف لائے تو بیت اللہ کے طواف کے ساتھ چکر لگائے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2974۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا اسے ان دونوں کے لیے ایک طواف کافی ہے، اور وہ احرام نہیں کھولے گا حتیٰ کہ حج پورا کر لے اور دونوں سے اکٹھا احرام کھولے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2975۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عقیق پر یہ فرماتے سنا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز ادا کیجیے اور کہیے عمرہ حج میں داخل ہے۔ اس روایت کے الفاظ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاذ دحیم یعنی عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی کے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2976۔ حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، سنو عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہو گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2977۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں، شاید آج کے بعد یعنی آئندہ زندگی میں اللہ اس سے تجھے فائدہ دے۔ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چند افراد نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں عمرہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، نہ اس کے منسوخ ہونے کا حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2978۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حج تمتع کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ انہیں ایک آدمی نے کہا، ابھی اپنے کچھ فتوے دینے سے اجتناب کیجیے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں امیر المومنین نے حج کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بعد میں ان سے ملا اور دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ یعنی تمتع کیا ہے، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ لوگ رات کو درختوں تلے عورتوں سے خلوت کریں، پھر صبح کو حج کے لیے روانہ ہو جائیں جبکہ ان کے سروں سے نہانے کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2979۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا،
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض حج کی نیت سے احرام باندھ کر لبیک پکارا۔ ہمارا ارادہ اس کے ساتھ عمرہ ملانے کا نہ تھا۔ چنانچہ ہم ذوالحجہ کی 4 راتیں گزارنے پر یعنی 4 تاریخ کو مکے پہنچے۔ جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر کے صفا و مروہ کی سعی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس طواف اور سعی کو عمرہ بنا دیں اور احرام کھول کر عورتوں سے خلوت کریں۔ ہم نے آپس میں کہا، عرفہ جانے میں صرف 5 راتیں باقی ہیں، تو کیا ہم اس حال میں عرفہ جائیں گے کہ ہمارے مخصوص اعضاء سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے بڑھ کر نیک اور سچا ہوں۔ اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ تمتع کی اجازت صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2980۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ذوالقعدہ کی 5 راتیں باقی تھیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا۔ جب ہم چلے اور مکہ شریف کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دے دیا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ سب لوگوں نے احرام کھول دیا سوائے اس کے جس کے پاس قربانی تھی۔ جب قربانی کا دن آیا تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا اور بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2981۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کر روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ احرام باندھے رہے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ حلال ہو جائے یعنی احرام کھول دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، میرے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا اس لیے میں نے احرام کھول دیا، اور میرے شوہر حضرت زبیر کے پاس قربانی کا جانور تھا اس لیے انہوں نے احرام نہ کھولا۔ میں نے اپنے عام کپڑے پہن لیے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے کہا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں آپ پر کود پڑوں گی؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2983۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حج میں تمتع کرنا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2985۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں اس بات کو گناہ نہیں سمجھتا کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہ لگاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنے والے پر ان کا چکر لگانے یعنی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ بات درست ہوتی جو تم کہتے ہو تو اللہ کا ارشاد اس طرح ہوتا، فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، ان کا چکر نہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آیت تو انصار کے بعض لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ جب لبیک پکارتے تھے تو منات بدھ کے نام سے لبیک پکارتے تھے، پھر ان کے خیال میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مکہ شریف آئے تو انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، میری عمر کی قسم، اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج مکمل تسلیم نہیں کرتا جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہ لگائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2986۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے دیکھا، جبکہ آپ فرما رہے تھے، سنگریزوں والی زمین صرف دوڑ کر ہی طے کی جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2987۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اگر میں صفا اور مروہ کے درمیان توڑوں تو یہ درست ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر دوڑتے دیکھا ہے۔
اور اگر عام رفتار سے چلوں تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے دوڑنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2988۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ آپ نے طواف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا، آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ہم مکے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آڑ بنتے تھے تاکہ کوئی آپ کو کسی قسم کی گزن نہ پہنچائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2990۔ حضرت وہب بن خنبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2991۔ حضرت حرم بن خنبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2992۔ حضرت ابو معقل حیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2993۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2994۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2995۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے سوا کسی اور مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2996۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے سوا کسی اور مہینے میں عمرہ ادا نہیں فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2997۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں عمرہ کیا؟ انہوں نے فرمایا رجب میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب میں عمرہ نہیں کیا، اور جب بھی عمرہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2998۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر تنعیم سے عمرہ کرا دیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2999۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور ذوالحجہ کا چاند چڑھنے ہی والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص عمرے کا احرام باندھنا چاہے باندھ لے، اگر میں قربانی نہ لایا ہوتا تو میں بھی عمرے کی نیت سے لبیک پکارتا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو لوگوں میں سے کسی نے عمرے کا احرام باندھا اور کسی نے حج کا احرام باندھا، میں عمرے کا احرام باندھنے والوں میں شامل تھی۔ انہوں نے فرمایا ہم لوگ روانہ ہوئے حتیٰ کہ مکہ شریف پہنچ گئے، ابھی میں حیض سے تھی کہ عرفہ کا دن آ پہنچا اور میں نے ابھی عمرے کا احرام نہیں کھولا تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال عرض کی تو آپ نے فرمایا اپنا عمرہ رہنے دو، سر کے بال کھول کر کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو۔ انہوں نے فرمایا میں نے ایسے ہی کیا۔ جب حسبہ کی رات آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج مکمل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ وہ مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر تنعیم لے گئے اور میں نے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، چنانچہ میں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ اس طرح اللہ نے ہمارا حج اور ہمارا عمرہ دونوں پورے کر دیے، اور اس میں نہ قربانی تھی، نہ صدقہ اور نہ روزے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3000